السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، وذی عزت سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر سے ایک اہم اور عظیم الشان حدیث اور اس کی شرح لے کر ہم آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس تعلق سے ہم حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سامعین کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ قال تعدل بین الاثنین صدقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، اور کسی پیدل انسان کو اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح سے پیدل چلتے انسان کا سامان جو ہے اپنی سواری پر لاد لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور کلمہ طیبہ بھی یہ صدقہ ہے، اور فرمایا وکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم یہ بھی صدقہ ہے۔ وتمیت العدی عن الطریق صدقہ، اور اسی طرح سے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیوں کو بطور صدقہ گردانا ہے۔ ابتدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ہر اس دن میں بندے کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال گردانے کہ جو صدقہ کے قائم مقام ہیں جنہیں صدقہ کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، کہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی بندے جن کے آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی مخاصمہ ہے یا ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اگر آپ ان دونوں بھائیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ ان دونوں کے درمیان جو ہے دینے میں لینے میں یا پھر باہمی اتفاق اور محبت کو فروغ دینے میں انصاف کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا، اسی طرح سے اگر کوئی سواری پر جانے والا انسان جو ہے کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو پیدل جا رہا ہے اس کو بھی اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، یا اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے پیدل جا رہا ہے اس کا سامان بھی اپنے سواری پر اٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا ہر کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح سے نماز کے لیے ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے، اسی طرح سے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر بہت سارے
مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کہ ہر صبح کو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور پھر مختلف اعمال جو خیر کے ہوتے ہیں اس صدقہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کر لینا سب کی طرف سے کافی ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں ادا کر لینا انسان کے ہر جوڑ کی طرف سے کفایت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بدن کی ہڈیاں اور بدن کے جوڑ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر جوڑ پر صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر اختلاف اگر کسی کے درمیان ہو جائے تو اختلاف رکھنے والوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا، ان میں اصلاح کر دینا، اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور پھر ان کے درمیان انصاف قائم کرنا، یہ بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لیا کرو۔ اصلاح کے لیے زبان و بیان، اسی طرح سے دست و بازو، مال و دولت، جاہ و حشمت کی ہر ممکن طاقت استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو وہ معاشرے کا زخم ہے۔ اگر ان پر اصلاح کا مرہم نہ کیا گیا تو وہ بڑھ کر ناسور بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کے خاطر شریعت اسلامیہ کے اندر کبھی کبھار جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پیدل چلنے والے انسان کو اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے، یا اس کا ساز و سامان اپنی سواری پر رکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر مسلمانوں کی باہمی تعاون کی فضا کو قائم رکھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور آپس میں حسن سلوک اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اور ہر پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۔ ہر تسبیح، ہر تحمید، ہر تکبیر اور ہر تحلیل اور دعوت الی اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سارے کے سارے جو ہے پاکیزہ کلمات کے اندر داخل ہے۔ کہ جس طرح سے اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی تھی کہ جس کے اندر ہر تسبیح کو صدقہ کہا گیا، ہر تحلیل کو صدقہ کہا گیا اور ہر تحمید کو صدقہ کہا گیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے صدقے کے اندر آتی ہے۔ اور یہ پاکیزہ کلمات ہیں، ایسے ہی ضرورت مندوں کی سفارش کرنا، ان کی حق گوئی کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا اور باہمی الفت اور محبت کو فروغ دینے کی باتیں کرنا، یہ ساری جو ہے پاکیزہ کلمات کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم جو ہے یہ صدقہ ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہے کہ جن میں سے ایک حدیث ہم آپ سامعین کے سماعتوں کی نظر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کر رکھتا ہے جب وہ مسجد میں صبح یا شام کو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا طبیعت پر شاخ گزرنے کے وقت مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ رباط کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری کرنا، یہ رباط کے اندر آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ ثواب
اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دوری سے چل کے آتا ہے، پھر اس سے کم اس شخص کو جو اس سے کم چل کے آتا ہے، پھر اس سے کم اس شخص کو جو سب سے کم دوری سے چل کے آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے ہٹا دینا تاکہ جو راستے چلنے والے لوگ ہیں وہ اذیتوں سے بچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مثلا راستے کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں یا شیشے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، تاکہ وہاں سے ہٹائی ہوئی چیز کے ذریعے سے جو تکلیف اور اذیت راہ گزر مسافروں پر ہوتی وہ اس سے محفوظ رہ جاتے۔ اسلام کے اندر صفائی ستھرائی کا جو ہے نہایت ہی اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کو چاہے کہ یہ اعمال جو صدقہ کے کام آ جاتے ہیں، جو صدقہ بن جاتے ہیں، ان کو عملانے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔